بے ہوش ہو گیا قاعدہ اخیرہ میں تو پھر نماز کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ میں بے ہوش ہو گیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کی مقدار پڑھنے کے بعد بے ہوش ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہوش میں آنے کے بعد وضو کر کے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں رد المحتار کے اندر قولہ ومنها الخروج بصنعه او بصنع المصلی ای فعله الاختیاری بأي وجہ کان من قول او فعل ینافی الصلاۃ۔ اس طریقے کے الفاظ جو رد المحتار فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 448 اور 449 کتاب الصلاح باب صفت الصلاح بحث الخروج بصنعه جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، البحر الرائج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294 باب صفت الصلاح جو HM سعید کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے مزید علامہ شامی لکھتے ہیں بقیہ من المفسدات ارتداد بقبلہ او وموت و جنون و اغما۔ اس کے تحت جو ہے در مختار شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 629 باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، البحر الرائج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 کتاب الصلاح فصل فی شرائط جواز البناء جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275 حروف تہجی قاف بڑی قاف 2 نقطے والی، قاعدہ عنوان ہے قاعدہ اخیرہ میں بے ہوش ہو گیا، اس کے تحت جو نقل کیا ہے، اور نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا حروف تہجی با عنوان ہے بے ہوش ہو گیا قاعدہ اخیرہ میں، اس عنوان کے تحت لکھا ہے قاعدہ اخیرہ میں بے ہوش ہو گیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔